والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنهم الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك إلى آخره. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ آج الاصول الثلاثہ کا یہ 5واں درس ہے جو ہم سننے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی نیت سے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم لوگوں نے سنا تھا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، تو ہم نے کیسے پہچانا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہمارا رب نہیں ہے؟ تو اس کے لیے بنیادی طور پر 2 دلیلیں ہم نے سنی تھیں کہ ایک اللہ رب العالمین کی نشانیوں، اللہ کی مخلوقات کو دیکھ کر کے ہم نے اللہ کو پہچانا، دوسرا اللہ رب العالمین کے ناموں اور اللہ رب العالمین کی صفات کو جان کر کے ہم نے اللہ رب العالمین کو پہچانا۔ اور جب ہم نے اللہ کو پہچان لیا، اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کر لی، اللہ کے بارے میں علم حاصل ہوا، تب پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تمام عبادتیں اللہ ہی کے لیے کریں۔ تو مؤلف رحمہ اللہ یہاں پر 14 عبادتوں کا ذکر کر رہے ہیں اور ان تمام عبادتوں کی ایک ایک کر کے دلیل بھی دے رہے ہیں۔ عبادتیں کتنی ہیں جو یہاں پر ذکر کیے ہیں؟ 14 ہیں، لیکن ان عبادتوں کی دلیلیں 16 مؤلف رحمہ اللہ یہاں پر ذکر کیے ہیں، 14 آیتیں ہیں اور 2 حدیثیں ہیں۔ اب ہم ایک ایک کر کے باختصار ان عبادتوں کو اور ان کی دلیلوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلی عبادت دعا ہے، اس کی دلیل دیتے ہوئے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تمام کی تمام مساجد اللہ کے لیے ہیں، تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ دعا کہتے ہیں پکارنا۔ دعا کا عام معنی کیا ہے؟ پکارنا اور اللہ رب العالمین کو بلانا۔ اور دعا کا خاص معنی یہ ہے کہ اپنے مسائل، اپنی حاجتیں اللہ رب العالمین کے دربار میں رکھنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین کی ایک عظیم عبادت ہے۔ دوسری دلیل اسی بات کی دیتے ہوئے فرمایا: وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کے ساتھ پکارتا ہے، اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، اور ایسے لوگوں کا جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارتے ہیں ان کا حساب اللہ رب العالمین ہی کرے گا۔ ایسے لوگ کبھی بھی کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ اسی کی دلیل دیتے ہوئے حدیث ایک یہاں پر پیش کرتے ہوئے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں: الدعاء مخ العبادہ۔ سند کے اعتبار سے یہ حدیث ثابت نہیں ہے، لیکن اسی حدیث سے ملتے جلتے الفاظ ہیں: الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ دعا یعنی اللہ کو پکارنا، یہ مستقل ایک کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور عبادت کے نام پر بندہ اللہ کو پکارتا ہی، جیسے اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہوئے، اللہ اکبر سے نماز کا سلام پھیرنے تک بندہ اللہ کو پکارتا ہی ہے۔ بسا اوقات اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، بسا اوقات اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے مسئلے کو رکھتا ہے، بسا اوقات اللہ سے اپنی مغفرت کا سوال کرتا ہے۔ دعا ایک عظیم عبادت ہے، دعا ایک عظیم عبادت ہے۔ دعا کا عام معنی اللہ کو پکارنا، دعا کا ایک خاص معنی اللہ کے سامنے اپنے مسائل کو، اپنی ضرورتوں کو رکھنا چاہیے۔ دعا
طریقہ ہے کہ جب بھی ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ کو پکاریں، تو دعا کا ایک ادب ہے. دعا کا ادب یہ ہے کہ جب بھی ہم اللہ کو پکاریں تو اللہ رب العالمین کی تعریف کریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا حوالہ دے کر کے اللہ کو پکاریں. اس لیے دنیا کا بھی ایک اصول ہے، آپ کبھی کسی سے کوئی مدد مانگتے ہیں یا کوئی چیز اس سے لیتے ہیں تو آپ پہلے اسے دعائیں دیتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو اپنے اعتماد میں لیتے ہیں، تب جا کر کے آپ اس سے کوئی بات رکھتے ہیں یا کوئی چیز طلب کرتے ہیں تو وہ آپ کو دیتا ہے. تو اللہ رب العالمین سے ایسے مسئلے کا ہم سوال کر رہے ہیں جو مسئلہ اللہ کے علاوہ ہمارا اور کوئی حل کر ہی نہیں سکتا. تو اس کا اصول ہے کہ سب سے پہلے ہم کیا کریں؟ اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کریں. یہ ادب ہے. جب اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں پھر اس کے بعد انسان کو درود شریف پڑھنا چاہیے. درود پڑھنا چاہیے اس لیے کہ یہ دعا کا ایک ادب ہے اور یہ دعا کرتے ہوئے درود پڑھنا ایک چیز مسنون. پھر اس کے بعد بندہ اپنی جو بھی حاجت ہے اللہ رب العالمین کے دربار میں رکھے. پھر جب آپ کی دعا مکمل ہو جائے اخیر میں پھر اللہ رب العالمین کی تعریف کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر کے اپنی دعا کو ختم کریں، مکمل کریں. یہ دعا کا ادب ہے. اور جو بندہ دعا نہیں کرتا، روایت عبادت ہے، اور جو بندہ دعا نہیں کرتا وہ دنیا کا سب سے کمزور اور عاجز انسان. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اعجز الناس من عجز عن الدعاء. سب سے عاجز انسان اللہ کی نظر میں وہ ہے جو دعا کرنے سے بھی عاجز ہے. ایک بندے پر پریشانی مصیبت آتی ہے تو اس پریشانی کا مقابلہ کرنے کے لیے بسا اوقات اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور پیسہ نہ ہو تو بسا اوقات دوست و احباب ہوتے ہیں. پیسہ بھی نہیں، دوست و احباب بھی نہیں، تو بسا اوقات رشتے دار اس مصیبت میں، اس پریشانی میں اس کا ساتھ دیتے ہیں. لیکن ایک انسان ایسا ہے جس کے پاس نہ دوست ہے، نہ پیسہ ہے، نہ رشتے دار ہے، لیکن ایسے انسان کو بھی اللہ نے کیا کیا ہے؟ زبان دی ہے، وہ اپنے مسئلے کو اللہ کے سامنے رکھ سکتا ہے. اب ایسے موقع پر بھی بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا تو ایسا انسان اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ کیا ہے؟ مجبور ہے، بے بس. یہی فرمایا اللہ کے نبی نے اعجز الناس، لوگوں میں سب سے عاجز، سب سے کمزور اللہ کی نظر میں جو دعا کرنے سے بھی عاجز ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ کہتا ہے یعنی تمہارا رب کہتا ہے تم پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ بھی میری عبادت سے یعنی مجھے پکارنے سے تکبر برتتے ہیں ان قریب وہ جہنم میں رسوا ہو کر ذلیل ہو کر کے داخل ہو. آپ بتائیے دن میں آپ اللہ کو کتنی مرتبہ پکارتے ہیں یا اس کے سامنے بیٹھ کر کے اپنے آپ کو کمزور ظاہر کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں جو سالہ سال مہینے مہینے دعا نہیں کرتے، نماز کے بعد فوراً اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں، یا نماز سے پہلے آئے اذان ہو گئی اقامت کے درمیان وقت ملا دعا نہیں کرتے. انبیاء کو دیکھیں، آپ انبیاء کو دیکھیں ہر موقع پر اللہ رب العالمین سے پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں. بہت سارے لوگ اس لیے بھی دعا نہیں کرتے کہ انہیں سب کچھ مل چکا ہے، سب کچھ مل چکا ہے، دوست و احباب بھی ہیں، پیسہ بھی ہے، صحت بھی ہے، آل اولاد بھی ہے، سب ہے، تعلقات بھی ہیں، عہدہ بھی ہے، منصب بھی ہے. یاد رکھیں سب کچھ مل جانے کے بعد بھی دعا کرنا چاہیے. جنگ بدر کے موقع پر اللہ رب العالمین کل جنگ بدر ہونے والی ہے، آج اللہ کے نبی کی طرف وحی بھیجی، فرشتہ آیا جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑے اور جنگ بدر لے گئے. جنگ بدر لے جا کر کے وہاں پر بتلا دیا کہ اللہ کے نبی کا کون سا دشمن کہاں قتل ہو کر کے پڑا رہے. ایک دن پہلے بتا دیا گیا کہ مسلمان جیت جائیں گے اور کون سا دشمن کہاں قتل ہو کر کے پڑا رہے. دوسرے دن جنگ ہے. ابھی جنگ شروع ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں نماز پڑھ کے زار و قطار رو کر کے دعا کر رہے ہیں. اللہم ان تہلک هذه العصابہ، اے اللہ آج اگر تو یہ مٹھی بھر جماعت کو ہلاک کر دے گا زمین پر تیری کوئی عبادت کرنے والا نہیں بچے. اتنا رو کے دعا کرتے ہیں اللہ کے نبی، آپ کے جسم سے آپ کی چادر گر جاتی ہے. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی اٹھیے، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. دیکھیے آپ یہاں پر غور کیجیے، جب جیت جائیں گے دشمن کہاں قتل ہو کر کے پڑا رہے گا بتا دیا گیا، اس کے باوجود اس قدر دعا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بس اوقات انسان کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں سب کچھ ختم ہے، ابھی نہ کامیاب ہو سکتا، نہ اس کا بزنس سیٹ ہو سکتا ہے، نہ اسے صحت مل سکتی ہے، نہ اس کے رشتے دار لوٹ کر کے آ سکتے ہیں، یعنی امیدوں کے تمام دروازے اس کو بند نظر آتے ہیں.
ایسا لگتا ہے کہ صرف موت ہے، میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں ایسے موقع پر بھی انسان کو دعا کرنا چاہیے۔ اللہ جہاں سارے راستے بند ہوتے ہیں وہاں سے اللہ راستے کھولتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے فرعون سے نجات کے لیے اللہ نے حکم دیا تو نکل گئے، دوڑتے دوڑتے ایک مقام پر پہنچے کہ سامنے سمندر آیا، آپ رک گئے، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر، یہیں پر رکیں گے لشکر آ کر کے فرعون کا قتل کر دے گا، سامنے جائیں گے تو پانی میں ڈوب کر کے مر جائیں گے، آگے بھی موت اور پیچھے بھی موت نظر آتی ہے۔ لیکن ایسے موقع پر موسیٰ علیہ السلام اللہ کو پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین جہاں موت نظر آ رہی تھی سامنے سمندر کا راستہ کھولتا ہے، آپ اور آپ کی پوری قوم نجات پا کر کے چلی جاتی۔ تو انسان کو ہمیشہ کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان دعا کرتا ہے لیکن اس دعا کے لیے کوشش نہیں کرتا۔ دعا کرنا ہے، دعا کے ساتھ ساتھ انسان کی کوشش ہونا چاہیے، اس لیے کہ دعائیں کوششوں کا ساتھ دیتی ہیں۔ بسا اوقات انسان لمبی ایک گھنٹے کی دعا کرتا ہے، سجدے میں گرتا ہے تو اٹھنے کا نام نہیں لیتا، لیکن اسے لگتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ یاد رکھیں بسا اوقات کوشش کے ساتھ بندہ دعا کے دو الفاظ میں کہتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس کے سارے مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے صرف ایک جملہ کہا، ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، کمزور ہو چکا ہوں، میری قوم مجھ پر غالب آ چکی ہے، میری مدد فرما، اتنا ہی کہا۔ اللہ رب العالمین نے ایسا سیلاب اور ایسا زلزلہ اور اللہ رب العالمین نے ایسا طوفان بھیجا جس کی ایک ایک لشکر وہی تجری بہم فی موج کالجبال، پہاڑ کی طرح لشکر، ایک ایک لہر تھی پہاڑ جتنی بڑی۔ اور دعا کتنی ہے؟ ساری دنیا میں سیلاب آیا، دعا میں کتنے الفاظ ہیں؟ صرف اے اللہ میں دشمن سے عاجز آ چکا ہوں، میری مدد فرما۔ لیکن اس دعا کے پیچھے 950 سال آپ نے امت کو سدھارنے کی کیا کی تھی؟ کوشش کی تھی۔ تو دعائیں کوششوں کا ساتھ دیتی ہیں۔ الغرض دعا اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ دوسری عبادت خوف بھی اللہ رب العالمین کی ایک عظیم عبادت ہے۔ دنیا میں انسان کو صرف اللہ ہی کا خوف کھانا چاہیے، ایسا خوف کہ جان چلی جائے گی، جان چلی جائے گی، صحت چلی جائے گی، جہنم میں چلے جائیں گے، ایسا جو خوف ہے یہ خوف صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے۔ ایک ہے فطری خوف، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا، شیر کا خوف، سانپ کا خوف یا کسی خطرے کا خوف، اندھیرے کا خوف، یہ فطری خوف ہے۔ اس میں ایسے خوف سے انسان شرک میں داخل نہیں ہوتا، لیکن یہ خوف جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، ایسا خوف کسی اور سے کرتا ہے تو بندہ شرک میں داخل ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاء، شیطان تم لوگوں کو اپنے دوستوں کے ذریعے خوف میں ڈالتا ہے۔ آج آپ دیکھیں مختلف طریقے ہیں، اخباروں میں، ٹی وی میں، سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہوں گے مختلف طریقے سے مسلمانوں کو ڈرایا جاتا ہے۔ یہ شیطان کی چالیں ہیں جو کیا کرتا ہے، وہ اللہ کے علاوہ سارے لوگوں کا خوف تمہارے دلوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين، تم ان تمام سے مت ڈرو اگر حقیقی مانو تم ایمان والے ہو تو کس سے ڈرو؟ کس سے ڈرنا ہے؟ صرف اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے۔ جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا وہ دنیا کی کسی طاقت کو خاطر میں نہیں لاتا، کسی سے نہیں ڈرتا۔ سامنے بڑی حکومت ہو، سامنے توپ ہو، سامنے ساری دنیا کے دشمن ہو، اگر وہ صرف اللہ سے ڈرنے والا ہے تو وہ کبھی بھی کسی کو بھی خاطر میں نہیں لائے، اس لیے کہ اس کا اعتماد اللہ پر ہے۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ رستم کے دربار میں مسلمان دعوت دینے کے لیے گئے تو رستم نے دیکھا جو دعوت دینے آ رہے ہیں وہ دیہات کے گاؤں کے رہنے والے ہیں، محل کو خوب سجایا تاکہ صحابہ جب دعوت دینے کے لیے آئیں تو کیا کریں؟ ڈر جائیں، میری شان و شوکت کو، قالیب کو، حکومت کو، درباریوں کو، ہتھیاروں کو دیکھ کر کے مسلمان کیا کریں؟ ڈر جائیں۔ اور خوب سجایا اس نے اپنے محل کو۔ وہاں پر حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، اپنے نیزے سے، ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نیزے سے قالیب کو چیرتے ہوئے سیدھا جا کر کے اس کے سامنے ٹھہر گئے۔ کس کے سامنے؟ رستم کے سامنے۔ آج اگر کوئی آدمی بہت زیادہ بہادری دکھائے، پہلوان بنے تو لوگ کہتے ہیں یہ بہت بڑا رستم، وہی رستم تھا وہ جو صحابہ کو ڈرانا چاہتا تھا۔ صحابہ اس کے سامنے جا کر کے کیا کیے؟ ٹھہر گئے اور اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بولتے ہیں
جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ. ہم اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو لوگوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی طرف لے کر کے جائیں. دیکھیے اللہ کا خوف تھا صحابہ میں. بدلے میں دشمن کے سامنے وہ دشمن قید بھی کر سکتا ہے, گردن بھی مار سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن نہیں ڈرتا. تو جو بندہ حقیقت میں اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. آج ہم بے نمازی ہیں, چور ہیں, خائن ہیں, نشہ کرتے ہیں. ان تمام چیزوں کی وجہ سے اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے مٹ چکا ہے. بدلے میں ہم معمولی کنکر سے, پتھر سے, پولیس اگر نظر آ گئے اس کو دیکھ کر کے ڈر جاتے ہیں. تو انسان کو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے. آگے ایک تیسری عبادت رجا, امید. امید کس سے ہو؟ صرف اللہ سے. آپ کی زندگی میں خیر آئے گا اور خیر لانے کی امید کس سے ہے؟ صرف اللہ رب العالمین سے. فرماتے ہیں مؤلف رحمہ اللہ, اللہ فرماتا ہے فمن كان يرجو لقاء ربه, جس کسی کو بھی اپنے رب سے ملاقات کا شوق ہو وہ کیا کرے؟ نیک عمل کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. امیدوں کا مرکز ایک انسان کی کون ہونا ہے؟ اللہ رب العالمین. لوگ ایک آدمی کسی دوست سے یا کسی رشتہ دار سے امید لگا کر خطرہ مول لیتا ہے. جب خطرہ آتا ہے وہ دوست رشتہ دار اسے چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں. امید کس سے ہونا ہے؟ صرف اللہ رب العالمین سے. اسی طرح ایک چوتھی عبادت توکل, بھروسہ کرنا. بھروسہ کس پر ہو تمام انسانوں کا؟ صرف اللہ پر. اللہ فرماتا ہے وعلی اللہ فتوکلوا, اور اللہ ہی پر تم توکل کرو اگر ایمان لانے والے ہو. اپنے آپ کو اگر ایمان والے کہتے ہیں ہم, تو توکل ہمارا کس پر ہونا ہے؟ اللہ کی ذات پر. ہاں سبب اختیار کریں. سبب اختیار کیے بغیر ایک بندہ کہتا ہے مجھے اللہ پر بھروسہ ہے, ایسے انسان کو شریعت بیوقوف, جاہل کہتی ہے. ایک انسان ہے سامنے لشکر دیکھ رہا ہے, دشمن ہتھیاروں کے ساتھ ہے, یہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے بغیر تلوار کے جنگ میں کود جائے. توکل ہے کہ اللہ پر بھروسہ, اللہ بچا لے گا. ایک انسان ہے جس کو تیرنا نہیں آتا, پانی میں کود جائے اور کہے کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے, اللہ بچا لے گا. اللہ کے نبی سے بڑھ کر کے کوئی توکل کرنے والا ہے؟ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی اللہ پر بھروسہ کرنے والا نہیں. لیکن اللہ کے نبی جنگ احد میں 2 جنگی لباس پہنے, تلوار لے کر کے حاضر ہوئے. ٹھیک ہے تلوار کا جو وار ہے اس میں تاثیر لانے والی ذات اللہ کی, لیکن سبب اختیار کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے. جو بھی سبب بندہ اختیار کرتا ہے, اسباب کی 3 قسمیں ہیں. دنیا میں جو اسباب ایک انسان اختیار کرتا ہے اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک ایسا سبب ہے جس کا فائدہ یقینی ہے, ایسا سبب جس کا فائدہ آپ کو ہر حال میں ہوگا. مثال کے طور پر آپ کو بھوک لگ رہی ہے, آپ اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے کیا سبب اختیار کرتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں. کھانا کھانے سے آپ کی بھوک, پیاسے ہیں کیا پیتے ہیں؟ پانی پیتے ہیں. اسی طرح آپ کو کہیں پر دور سفر کر کے جانا ہے, سبب کیا اختیار کرتے ہیں آپ؟ سواری آپ کو لے کر کے جائے. تو ایسا بعض سبب ایسے ہوتے ہیں جو یقینی ہیں, جن کی تاثیر انسان کو ہر حال میں ہوتی ہے, اور یہ تاثیر پیدا کرنے والی ذات اللہ کی. اور ایک سبب ہے ظنی, یعنی غالب گمان یہ ہے کہ وہ سبب اختیار کرنے سے انسان کو فائدہ ہوگا. جیسے مریض ہے, علاج کرواتا ہے, اب علاج سے ایسا نہیں کہ 100% فائدہ ہو جائے گا, لیکن فائدہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. یا اکثر لوگوں کو فائدہ ہوگا, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو فائدہ نہیں ہوگا. تو غالب گمان ہے کہ انسان اگر بیمار ہو جائے, علاج کے ذریعے بیماری کو دور کرنے کا سبب اختیار کرے تو اس کا فائدہ بہرحال ہوتا ہے, اور غالب گمان ہے کہ اس میں انسان کو فائدہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے علاج کروایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کروانے کا حکم دیا. صوفیزم ہے, صوفیہ ہیں جن کا ماننا ہے کہ جب انسان بیمار ہو جائے تو علاج غیر اللہ کرتا ہے, تو علاج نہیں کروائیں گے, اللہ ہی سے ہم امید رکھیں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شفا دے گا. یاد رکھیں بغیر سبب کے اللہ پر توکل کرنا یہ حماقت ہے, یہ جہالت ہے. اور ایک تیسرا سبب ہے وہمی سبب, جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں, انسان اپنے خیال میں بنا لیا ہے کہ میں سبب یہ اختیار کروں گا تو اللہ مجھے شفا دے گا. وہ کون سا سبب ہے؟ وہمی سبب. انسان کی اپنی سوچ ہے, شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. جیسے ایک آدمی ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے گاڑی کے آگے نیمبو لگاتا ہے. بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں جنات کے اثر سے یا
کسی بھی طرح کی نحوست سے یا کسی بھی طرح کے فتنے سے بچنے کے لیے گھروں میں بندش کرواتے ہیں، ناریل وغیرہ رکھتے ہیں. یہ سبب ہی ہے نا اختیار کر رہے ہیں پریشانی سے مصیبت سے بچنے کے لیے. یہ سبب ان کی سوچ کا سبب ہے. تعویذ لٹکانا، کڑا پہن لینا سبب کے طور پر، یہ ایسا سبب ہے جو انسان کی سوچ نے بنا لیے ہیں، جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے. بسا اوقات یہ شرک ہوگا، بسا اوقات بدعت، اور کم از کم یہ ناجائز ہو. تو سبب کی 3 قسمیں ہیں. ان سببوں کو اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ سبب میں تاثیر لانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. دشمن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے کیا سبب اختیار کیا؟ کیا سبب اختیار کیا؟ آگ. کیا آگ میں اللہ نے جلانے کی تاثیر پیدا کی؟ نہیں پیدا کی. تو سبب میں تاثیر پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے. بس اوقات دونوں کسان زمین میں بیج بوتے ہیں، ایک کی فصل بہت اچھی آتی ہے اور ایک کی فصل تباہ ہو جاتی ہے. دونوں نے بیج بویا، دونوں کی زمین اچھی ہے، دونوں نے پانی دیا، دونوں نے فصل اگنے کے لیے کھاد ڈالی، لیکن ایک کی فصل اچھی آئی اور ایک کی فصل برباد ہو گئی. تو زمین جو بیج اس نے زمین میں بویا ہے، اس میں تاثیر کس نے پیدا کی؟ ایک میں پیدا ہوئی، ایک میں پیدا نہیں ہوئی. یہ تاثیر پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی. تو انسان کو ہمیشہ توکل اختیار کرنا ہے اور توکل صرف اللہ پر. اسی طرح جو اور عبادتیں ہیں، الرغبہ، رغبت رکھنا، جنت پانے کی رغبت، اللہ رب العالمین ہماری توبہ قبول کرے گا اس کی رغبت، اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا اس کی رغبت، یہ صرف اللہ سے ہے. اسی طرح رغبت، خوف، ڈر کہ اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ ہمیں برباد کر دے گا، اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا. یہ جو رغبت ہے کس سے ہو؟ گناہ کریں گے تو پیر کا عذاب آ جائے گا، پیر ہمیں برباد کر، ایسا نہیں. گناہ کریں گے تو اللہ ہمیں برباد کر دے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا. یہ رغبت ہے. یہ کس سے ہو؟ صرف اللہ سے. والخشوع، اپنے آپ کو ذلیل کرنا، یہ صرف کس کے لیے ہو؟ صرف اللہ کے لیے. اللہ کے سامنے بندہ جس قدر ذلیل ہوگا اسی قدر اللہ کے پاس اس کا مقام بڑھے گا. انسانوں کے پاس جا کر کے ذلیل ہوتا ہے، لیکن آ کر کے اللہ کے دربار میں سجدہ کرنے کی اسے توفیق نہیں ملتی اور وہ اسی کو عزت سمجھ بیٹھتا ہے. یاد رکھیں، اپنے آپ کو اگر کوئی بندہ ذلیل کرنا چاہتا ہے، صرف ایک در ہے جہاں وہ اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کا دربار، اللہ کے آگے. اس کی ان تینوں عبادتوں کی، رغبت کی، رہبت کی اور خشوع کی دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یقیناً وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے ہیں. ویدعوننا، اور وہ اللہ کو پکارتے ہیں رغبا و رہبا، رغبت کے ساتھ، رہبت کے ساتھ. وکانوا لنا خاشعین، اور اسی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ خشیت اختیار کرتے ہیں، اسی کے لیے خشوع اختیار کرتے ہیں. اسی طرح خشیت یہ بھی اللہ رب العالمین کا خوف ہے. فرماتا ہے اللہ رب العالمین فلا تخشوہم، تم ان سے کسی سے مت ڈرو، واخشونی، اور مجھ سے ہی ڈرو. ڈرنے کی بات ہم نے خوف سنی اور یہ خشیت. خوف میں اور خشیت میں کیا فرق ہے؟ خوف عام ڈر ہے، خوف میں سانپ سے ڈرنا بھی شامل ہے، اللہ سے ڈرنا بھی شامل ہے. وہ فطری خوف ہے اور اللہ سے ڈرنا یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. لیکن خشیت ایسا ڈر کہ جس سے ہم ڈر رہے ہیں اس کی تعظیم ہے ہمارے پاس اور اس کی معرفت ہے، اس بنیاد پر ہم اس سے ڈر رہے ہیں. اللہ کی عزت کرتے ہوئے، اللہ کی تعظیم کرتے ہوئے اور اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت کو جانتے ہوئے ڈرنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ خشیت کہتے ہیں. بسا اوقات جب یہ خشیت انسان کے اندر ہوتی ہے، اللہ کو جان کر، اللہ کو پہچان کر، اس ایک خشیت سے آپ کا ایک آنسو اللہ کے دربار میں بہتا ہے، اللہ آپ کی ساری غلطیوں کو معاف کر دیتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو آنکھیں ہیں، ان آنکھوں کو اللہ کبھی بھی جہنم میں نہیں ڈالے. ایک آنکھ کون سی ہے؟ عین تحرس فی سبیل اللہ. عین تحرس فی سبیل اللہ، ایک ایسی آنکھ جو فوج پر، اسلامی حکومت ہے وہاں پر فوج ہے تو پہرا دے رہی ہے. پہرا دینے کی وجہ سے سو نہیں پاتا، آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے. کیوں پہرا دے رہا ہے؟ تمام مسلمان کیا رہیں؟ محفوظ رہیں. تو اس آنکھ کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا. ایک اور آنکھ ہے عین بکت من خشیت اللہ، جو اللہ کے خوف سے تنہائی میں بیٹھے، گناہ کیے، لوگوں کو دھوکہ دیا. اللہ رب العالمین نے جب نوازا تھا، اللہ کے ایسے سرکش بنے کہ اب یاد آ رہا ہے ہمیں ایسے نہیں کرنا تھا، ندامت ہوئی تو بیٹھ کر کے اللہ کے دربار میں انسان کیا کرتا ہے؟ رو دیتا ہے. دیکھیے پچھتاوا انسان کی فطرت میں،
پچھتاوا ہونا، غلطی ہو جانے کے بعد انسان کی فطرت میں ہے یہ چیز، اور اگر یہ پچھتاوا انسان اللہ کے دربار میں کرے اللہ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ ایک آنسو پچھتاوے کا اللہ کے دربار میں اگر کوئی بہا دیتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک بندہ ہماری قوم، اس امت کا نہیں، اس سے پہلے کی امت کا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے خوف سے اپنی اولاد کو حکم دیا کہ جب میں مر جاؤں مجھے جلا دینا، میری راہ کو پہاڑوں میں، بیابانوں میں، سمندر میں بہا دینا۔ وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ اللہ رب العالمین کے خوف سے اس طرح میں بچ جاؤں گا، عذاب سے اس طرح بچ جاؤں گا کہ میری راہ کو اس ادھر ادھر جلا کر کے پھینک دیا جائے۔ بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ انسان یہ مانتا ہے کہ اللہ اسے دوبارہ جمع کرنے پر، دوبارہ زندہ کرنے پر ایسا کر دے گا، تو قدرت نہیں رکھتا، نعوذ باللہ۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے، ورنہ انسان مٹی ہو جائے، جل جائے، کچھ بھی ہو جائے، اللہ اسے دوبارہ کیا کر سکتا، اٹھا سکتا ہے نا۔ لیکن یہ انسان ایسا سمجھ بیٹھے، قیامت کے دن اللہ اسے اٹھائے گا اور پوچھے گا تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ تیرے خوف سے، تیری خشیت سے، زندگی بھر گناہ کیا، جب تیرے سامنے حاضر ہونے کا موقع آیا تو میں ڈر گیا اللہ، میں نے اس لیے ایسا کیا۔ اللہ کہے گا کیا واقعی ایسی بات تھی؟ پھر اللہ رب العالمین اسے اس خشیت اور خوف کی بنیاد پر معاف فرما دے۔ تو انسان کو ایسی خشیت پیدا کرنا چاہیے کہ زندگی میں کبھی کبھار بیٹھے تنہائی میں، جب سارے گھر والے سو رہے ہو، یا پھر مسجد میں سب سے پہلے آ جائیں فجر کے موقع پر، یا جب بھی موقع ملے جب وہ تنہا ہو، کونے میں بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر کے رو دے، وہ بدلے میں اللہ رب العالمین اسے معاف کرے گا اور اس کی زندگی بھی بہتر کرے گا۔ اسی طرح ایک اور عبادت، انابت، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ گناہ بہت ہو گئے، گناہ کے راستے پر بہت دور چلے گئے، لیکن احساس ہوا واپس لوٹ کر کے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف آنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تم لوٹو تمہارے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے مطیع و فرمانبردار بن جاؤ۔ اسی طرح ایک اور عبادت ہے استعانت، مدد طلب کرنا۔ استعانت کہتے ہیں مدد طلب کرنے۔ مدد کس سے طلب کرنا ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کی ذات سے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے طلب کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ لوگ کہتے ہیں، اہل الحدیث کا مذاق اڑاتے ہوئے، کہ مولوی ممبر پر ٹہر کر کے کہتا ہے اللہ رب العالمین سے مانگو، اللہ سے طلب کرو، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ چندہ مانگتا ہے لوگوں سے۔ تو وہ کہتے ہیں اس مولوی کو کہو کہ چندہ بھی اللہ سے مانگ لے، نعوذ باللہ۔ مانگنے کے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کی خاطر بندہ اللہ رب العالمین، دیکھیے انسان سے اگر کوئی بندہ مانگتا ہے اس کا اصول یاد رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ زندہ ہو، جس سے ہم مانگ رہے ہیں وہ کیا ہو؟ زندہ ہو، اور زندہ ہونے کے بعد بھی اور دو باتوں کا خیال رکھنا کہ جو چیز اس سے حاضر ہو ہمارے سامنے، زندہ ہو اور ہمارے سامنے کیا ہو؟ حاضر ہو۔ کہیں دور بیٹھا ہے، کسی اور ملک میں ہے، یا یہاں سے بہت دور ہے، یہاں بیٹھ کر کے وہ زندہ ہے تو اس سے مانگ نہیں سکتے۔ زندہ ہونا اور سامنے حاضر رہنا۔ ایک تیسری شرط بھی ہے کہ جو چیز اس سے مانگ رہے ہیں وہ چیز دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ مسجد والے یا امام یا مؤذن ایک آدمی سے مسجد چلانے کے لیے پیسہ مانگتے ہیں، وہ پیسہ دینے پر قدرت رکھتا ہے نا؟ یا پھر آپ کسی سے قرض مانگتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اگر وہ مالدار ہے تو قرض دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو تین باتیں ہیں ضدوں سے مدد مانگ، کسی بھی انسان سے مدد مانگنے کے تین ضابطے ہیں۔ ایک زندہ ہو، دوسرا سامنے موجود ہو۔ اب فون پر نہیں مانگ سکتے کہ سامنے موجود نہیں، فون کے ذریعے رابطہ کرنا یہ ایسا ہی ہے کہ وہ کیا ہے؟ سامنے موجود ہے۔ زندہ ہو، سامنے موجود ہو، جو چیز آپ اس سے مانگ رہے ہیں وہ چیز آپ کو دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ تین چیزیں اگر ہیں تو سامنے والے سے ہم مدد مانگ سکتے ہیں، ورنہ نہیں مانگ سکتے۔ اب اگر کوئی کسی آدمی سے چندہ مانگ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ زندہ بھی ہے، سامنے بھی ہے، اور وہ اس پر قدرت بھی رکھتا ہے، یہ شرک نہیں۔ ہاں زندہ ہے، سامنے بھی ہے، ہم اس سے اولاد مانگیں، زندہ بھی ہے، سامنے بھی ہے، ہم اس سے کیا کریں؟ ہماری زندگی لمبی ہونے کی دعا مانگے اس سے، تو یہ چیز کیا ہے؟ شرک ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور عبادت استعاذہ، پناہ طلب کرنا، شر سے، فتنے سے، دشمن سے، ہر طرح کی پناہ کس سے طلب کریں گے؟ اللہ سے۔ اللہ فرماتا ہے قل اعوذ برب الفلق، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے میں مخلوق کے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ قل اعوذ برب الناس، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے پناہ طلب کرنے کی بات کہی۔ اسی طرح ایک اور عبادت ہے استغاثہ۔ استغاثہ اسی سے یا غوث کہتے ہیں لوگ، استغاثہ اس کے معنی بھی مدد طلب کرنا۔
دو باتیں ہو گئی، استعانہ بھی مدد طلب کرنا، استغاثہ بھی مدد طلب کرنا۔ استعانہ یہ عام لفظ ہے، یہ عام لفظ ہے کہ مصیبت بڑی ہو یا چھوٹی ہو آپ اللہ سے مدد طلب کریں۔ استغاثہ کہتے ہیں ایسے موقع پر اللہ سے مدد مانگنا جب آپ بہت زیادہ پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، مسائل پہ گھرے ہوئے، مصیبت بہت بڑی ہو، ایسے موقع پر مدد مانگنے کو کیا کہتے ہیں؟ استغاثہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے استستغیثون ربکم، تم اپنے رب سے استغاثہ کرتے ہو یعنی مدد طلب کرتے ہو، اس نے تمہاری مدد کو جواب دیا، اللہ نے تمہاری مدد کی۔ یہ کس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی؟ جنگ بدر کے موقع پر۔ ظاہر سی بات ہے دشمن کے مقابلے، مسلمانوں کے مقابلے میں 3 گنا بڑا دشمن ہے وہاں پر، مسلمانوں کے مقابلے پریشانی بڑی تھی، تو اس لیے یہاں پر استغاثہ کا لفظ استعمال ہوا۔ اللہ کے نبی نے، صحابہ نے اللہ کو پکارا، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا۔ اور 2 عبادتیں ہیں، ایک ذبح کرنا، اس سے متعلق ہم نے اس سے پہلے کے درس میں سنا، اسی طرح نظر مانگنا، اس سے متعلق بھی ہم نے اس سے پہلے کے درس میں سن لیا ہے۔ یہاں پر جو 3 اصول ہیں، اللہ کون ہے، دین کیا ہے، نبی کون ہے، یہ جو 3 اصول ہیں جن سے متعلق قبر میں سوال ہوگا، پہلا اصول یہاں پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک اور اصول جو 2 اصولوں میں سے ہے کہ دین اسلام کیا ہے، جس کو مان کر کے میں اور آپ مومن مسلمان ہیں۔ دین اسلام کیا ہے، کتنا اسلام معلوم ہونے سے ہم مسلمان رہتے ہیں، ورنہ ہمارا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں رہتا۔ اس کو ہم اگلے دروس میں سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جو بھی پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، تقبل رب العالمین۔ معزز حاضرین، جیسا کہ آپ لوگوں سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، آج کے 3 سوالات میں پہلا سوال یہ ہے، سبب 3 طرح کے، اللہ پر توکل کرنے کے لیے جو سبب بندہ اختیار کرتا ہے وہ 3 طرح کے ہیں، تینوں گنوانا اور ان کی مثال بھی دینا۔ وہ 3 سبب کیا ہیں بتانا، آپ جیسا سمجھیں ویسے اس کی مثال دینا۔ ہاں دبیر کیا ہے وہ 3 سبب؟ 3 سبب کیا ہیں؟ اختیار کرنا، ایسا سبب اختیار کرنا جس کا فائدہ، ٹھیک ہے، ایسا سبب اختیار کرنا جس کا فائدہ ہر حال میں ہوگا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال کیا ہے؟ یعنی وہ سبب آپ اختیار کیے تو فائدہ ہر حال میں ہوگا۔ اللہ سے دعا مانگنا، ہاں توکل نہیں، ایسا سبب اختیار کرنا جس کا فائدہ آپ کو ہر حال میں اللہ رب العالمین پہنچائے گا، جیسے بھوک لگنے پر کھانا کھانا۔ اور دوسرا ظنی، یعنی غالب گمان ایسا ہو کہ یہ سبب اختیار کریں گے تو کیا ہوگا، فائدہ ہوگا۔ اس کی مثال علاج کروانا، بسا اوقات علاج میں مکمل شفا ہوتا ہے یا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے، یا بعض لوگوں کو ہوتا ہے بعض لوگوں کو نہیں ہوتا، بھوک کی طرح نہیں ہے۔ تیسرا وہمی سبب، یعنی انسان اپنے سوچ میں بنا لیا ہے کہ یہ سبب اختیار کروں گا تو کیا ہوگا، فائدہ ہوگا۔ وہ کیا ہے اس کی مثالیں؟ گھروں میں بندش کر کے ناریل وغیرہ لگا دینا، سمجھنا کہ ابھی کسی طرح کا کوئی خطرے کی بات نہیں، یا سواری کے آگے نیبو لگا دینا، یا تعویذ کڑا پہن لینا، ان سب کا کوئی فائدہ نہیں۔ بارک اللہ فیک۔ دوسرا سوال ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے تو عبادت اسی کی کرنا ہے، کتنی عبادتوں کو یہاں پر بطور مثال مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا، ہاتھ اٹھانا ہے، کتنی عبادتوں کو یہاں پر بطور مثال ذکر کیے ہیں اور دلیلیں کتنی ہیں؟ ہاتھ اٹھانا ہے، جواب بھی غلط ہے۔
14 یہ سوال کیا اکثر ہے؟ 14 عبادتیں ہیں اور 16 دلیلیں. ہاتھ اٹھانا ہے، جواب نہیں دینا ہے. خوف میں اور خشیت میں کیا فرق ہے؟ خوف میں اور خشیت میں کیا فرق ہے؟ خوف بھی ڈرنا اور خشیت بھی ڈرنا، لیکن دونوں میں ہلکا سا فرق ہے. خوف صرف وقت ہونے پر خوف ٹھیک ہے، ڈرنا. خشیت جب مصیبت میں ہو نہیں، جواب آدھا ہے. پھر بھی لیجیے. بارک اللہ فیک. کوشش کیے، بچہ ہمت دکھائے. کون بتائیں گے جواب اس کا؟ ہاں جیسے شام سے ڈرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں. اس سے خشیت بولے تو صرف اللہ کے لیے خاص. خوف عام ہے، جو اللہ سے بھی خوف کھاتا ہے انسان. بس اوقات فطری جو ڈر ہے، اندھیرے سے ڈر گیا، اچانک بجلی چلی گئی، یا اچانک پیچھے سے کسی نے آواز دی، ڈر گیا ایسے. اور خشیت کیا ہے؟ مثال نہیں، صرف اللہ کے لیے. اور کچھ بولا تھا. خوف بھی اللہ ہی سے خاص ہونا ہے. خشیت بولے تو بھی اللہ سے جیسا ڈرنا ہے ویسا. دو چیزیں بولا تھا میں آگے. اللہ کی تعظیم کرتے ہوئے اللہ کی معرفت کے ساتھ خوف کھانا. بارک اللہ فیک. ایک آخری سوال. استعانہ مدد طلب کرنا، استغاثہ مدد طلب کرنا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ استعانہ اور استغاثہ میں ان کو دھیان ہوتا ہے. ہاں استعانہ بولے تو اللہ سے مدد مانگنا، استغاثہ بولے تو غوث سے مدد مانگنا، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سے مدد مانگنا. نہیں. ہاں استعانہ بولے تو صرف اللہ سے مدد مانگنا. استغاثہ بولے تو جو دے سکتی جو پوچھ سکتی. نہیں. چھوڑو، سوال بدل دیتے ہیں. آسان سوال بچوں کے لیے. اگر کوئی کسی انسان سے مدد طلب کرے تو اس کا ضابطہ کیا ہے؟ 3 باتیں بتایا تھا میں کسی سے بھی مدد طلب کرنے کے. اس کا ضابطہ کیا ہے؟ ہاں بتاؤ. زندہ ہونا چاہیے. پہلی بات، جس سے مدد طلب کر رہے ہیں وہ کیا ہونا ہے؟ زندہ ہونا. دوسرا، وہ سامنے موجود. سامنے موجود. اگر فون پر بات کر رہے ہیں تو فون کے ذریعے رابطہ ہو گیا تو بھی وہ سامنے رہنے کی طرح. تیسرا، جو مانگ رہے ہیں وہ دینے کی قدرت. بارک اللہ. ایسی چیز مانگنا اس سے جو وہ دینے کی طاقت رکھتا ہے. بارک اللہ فیک. انشاءاللہ اس کے بعد کے درس میں ہم لوگ دین اسلام کی معرفت اس سے متعلق سننے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کی کوشش کو قبول کریں. آپ جو علم کے لیے وقت نکالے ہیں، اللہ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت رکھیں. اس کا فائدہ آپ کو اللہ قبر میں بھی دے، آخرت کے دن بھی دے، اور اس زندگی میں بھی اللہ آپ کو اس کا فائدہ دکھائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.